نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر والی رات میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر والی رات میں قرآن مجید کا اترنا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک تھا، اور پھر آسمان دنیا سے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں اتارا گیا۔ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، ایک ایک آیت، دو آیتیں، ایک ایک سورت، اس طرح سے قرآن مجید کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا۔ پھر اللہ پاک کا ارشاد ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ پاک جب کسی چیز کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں تو اس اہمیت کے لیے اس طرح سے سوال کیا کرتے ہیں وما ادراک، تجھے کیا خبر۔ جیسا کہ ارشاد ہے والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو دیر سے آنے والے ستارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، تجھے کیا معلوم کہ طارق کیا ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، وہ زور جھٹکے والی آواز، اور تجھے کیا معلوم وہ جھٹکے والی آواز کیا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ حقیقت میں واقع ہونے والی قیامت، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ حقیقت والی کیا چیز ہے۔ تو اللہ پاک اس طرح کا سوال کرتے ہیں اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ جس چیز کی اہمیت، قدر و منزلت بہت بلند و بالا ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں بٹھانے کے لیے اللہ پاک اس طرح سے سوال فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر یہ کیا ہے۔ پھر عجیب بات قرآن کا انداز یہ ہے کہ جہاں یہ سوال آتا ہے وما ادراک، کہ تجھے کیا معلوم وہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اللہ پاک خود آگے جواب بھی دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ کتنی بہتر ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اس بہتری کی ایک مثال بتائی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ ساری کی ساری رات سلامتی ہی سلامتی والی ہے۔ سال میں جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں جو راتیں آتی ہیں، ان راتوں میں سب سے بلند و بالا اور افضل رات وہ لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے۔
گویا کہ وہ سال میں ایک مرتبہ یہ رات ہمارے پاس آتی ہے جو سب سے بلند و بالا رات ہے۔ سال میں اللہ پاک نے جو دن بنائے ہیں ان دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہوتا ہے، اور جمعے پھر زیادہ آتے ہیں، بہت سارے آتے ہیں، اور اس میں چاہے جمعۃ الوداع ہو یا عام جمعہ ہو، جمعۃ الوداع کی کوئی خاص فضیلت حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے، وہ عام جمعوں کی طرح ہی ہے۔ ہاں، رمضان میں جو جمعے آتے ہیں ان میں خیریں اور برکتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ایک تو جمعے کا دن اور دوسرا رمضان المبارک کا مہینہ، تو اس لیے اس کی قدر و منزلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، باقی ہمارے عرف میں جو اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں وہ ویسے ہی اس کا نام جمعۃ الوداع رکھ دیا گیا ہے، باقی حدیث میں اس کے متعلق کوئی خاص حکم ہمیں نہیں دیا گیا۔ البتہ لیلۃ القدر کے متعلق بہت زیادہ احکام بھی آئے ہیں، بہت ترغیب اور تاکید بھی آئی ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ در حقیقت لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور ایک سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما سکے، آئندہ سال پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو اس اعتکاف کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ پاک کے یہاں سب سے افضل اور بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھے، سب دنیا سے کٹ جائے، الگ تھلگ ہو جائے، اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو یاد کرے، اور اس کے در اور دروازے پر انسان آ کر اپنا گویا کہ بستر ڈال دیتا ہے اور اپنا ڈیرا ڈال دیتا ہے، اپنی بیوی سے، بچوں سے، خاندان سے، دنیاوی مشغولیات سے، ہر چیز کو ترک کر کے اللہ کے دربار میں آ کے بیٹھ گیا۔ کیا کرنے آیا؟ اللہ کو منانے آ گیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں آ کے بیٹھ گیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے عرف میں یہ بات ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی آدمی آتا ہے اور وہ ہم سے کوئی بات، کوئی مطالبہ کرانا چاہتا ہے، جب وہ گھر میں آتا ہے تو ہم اس کی رعایت رکھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے بھائی گھر میں آیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، جو بات ہے اسے رفع دفع کرو، اسے معاف کر دو، گھر میں جو آ گیا۔ اسی طرح سے جو آدمی اللہ پاک کے گھر میں آ جاتا ہے اللہ پاک اسے ضرور معاف کر دیا کرتے ہیں۔ جو اللہ پاک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی ضروریات کو قربان کرتا ہے، اپنی حاجات کو قربان کرتا ہے، اپنے دسیوں مسائل کو پیچھے کر دیتا ہے اللہ پاک کی خوشنودی اور اللہ پاک کی رضامندی کے لیے، تو اللہ اس سے راضی ہو ہی جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول، گزشتہ امتوں کی تو بڑی طویل طویل عمریں تھیں اور اتنی زیادہ انہوں نے عبادتیں کی، کسی نے 500 سال عبادت کی ہے، کسی نے جناب 600 سال عبادت کی ہے، کسی نے 800 سال، کسی نے 300 سال۔ اے اللہ کے رسول، ہماری امت کی عمر تو بہت تھوڑی سی ہے، اور وہ عمر کیا ہے 60 سے 70 سال کے بیچ میں، یہ اوسطاً عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بتائی ہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کے بعد پھر صحابہ کو یہی تردد ہوا کہ وہ لوگ تو ہم سے زیادہ اعمال کرنے والے ہیں، ان کے اذکار زیادہ، ان کے اعمال زیادہ، ان کی نمازیں زیادہ۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ انا انزلنا والی سورت اتاری اور ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں ایک ایسی رات دی ہے، اگر وہ رات تم نے پالی تو تمہاری عبادت گزشتہ امتوں کی عبادتوں سے بڑھ جائے گی۔ 500 سال جس نے عبادت کی ہے اس سے بھی تمہاری عبادت آگے چلی جائے گی، 600 سال جس نے عبادت کی ہے اس سے بھی تمہاری عبادت آگے ہو جائے گی، 700 سال جس نے عبادت کی ہے اس سے بھی تمہاری عبادت آگے بڑھ جائے گی، بشرطے کہ اس مبارک رات کو آپ نے پا لیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے عرض کیا کہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتکاف مستحب، ایک اعتکاف واجب اور ایک اعتکاف سنت علی الکفایہ۔ مستحب اعتکاف کیا ہے؟ یہ آپ روزانہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ کیا؟ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لائیں آپ یہ نیت کریں کہ میں اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ جب آپ مسجد سے داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک
پہلا کام بسم اللہ پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا، اسی طرح سے سیدھا قدم مسجد کے اندر رکھنا، یہ مسجد کا ادب شامل ہے۔ مسجد کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے سیدھا قدم تو مسجد کے اندر رکھتے ہیں، یہاں دو سنتیں ہیں، ایک جوتا اتارنے کی سنت، ایک سیدھا قدم اندر رکھنے کی سنت، دونوں سنتوں کی رعایت رکھی جائے۔ تو اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ایک آدمی سیدھے پیر سے جوتا اتار کر سیدھے پیر کو مسجد کے اندر رکھتا ہے تو یہ مسجد کے اندر سیدھا پیر رکھنے والی سنت تو ادا ہو گئی، جوتا اتارنے والی سنت ادا نہیں ہوئی۔ جوتے میں کیا سنت ہے کہ آپ پہلے الٹے پاؤں کا جوتا اتاریں، لہٰذا الٹے پاؤں کا آپ جوتا اتاریے، اور اگر نیچے جگہ صاف ہے تو پاؤں نیچے رکھ دیجئے، نہیں تو جوتے کے اوپر رکھیے، اور اس کے بعد سیدھے پاؤں کا جوتا نکال کے پھر سیدھا قدم مسجد کے اندر داخل کریں اور پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھیں۔ یہ سنت عمل ہے مسجد میں داخل ہونے کا، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں، اور پھر آپ نیت کریں کہ جب تک میں اس مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ کہلاتا ہے نفلی یہ مستحب اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، آدھا منٹ بھی ہو سکتا ہے، آدھا دن بھی ہو سکتا ہے، 4 دن بھی ہو سکتا ہے، اور اس اعتکاف کے لیے کوئی بڑی پابندیاں بھی نہیں ہیں۔ یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے، مستحب اعتکاف کہلاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ واجب اعتکاف کیا ہے کہ کسی آدمی نے یہ منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ منت اگر کوئی مان لیتا ہے تو یہ منت والا اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور کم از کم اس کے لیے 1 دن ہونا شرط ہے، اس سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ اس واجب اعتکاف کے لیے پھر روزہ بھی شرط ہے۔ کوئی آدمی اگر منت مانتا ہے، جیسے لوگ منت مانتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اتنا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اب جب وہ کام ہو گیا تو خرچ کرنا واجب ہو گیا۔ کسی نے یہ نیت مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، جب وہ کام ہو گیا تو اب نفل پڑھنا اس کے ذمہ لازم اور واجب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو لازمی پورا کرا کرو، جو نظر تم مانو نظر کو پورا کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کبھی کبھی بخیل سے مال نکالتا ہے، اس طرح سے خرچ کرواتا ہے، وہ خرچ تو کرتا نہیں، کوئی مصیبت اس پر آ جاتی ہے، پھر وہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اتنا مال لگاؤں گا، اللہ پاک کے ساتھ شرط لگاتا ہے، تو وہ خرچ کرنا اس کے ذمہ فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، اس کو خود اس نے اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ جب فرض اور لازم کر دیا ہے تو اب اس کی ادائیگی ضروری ہے، نہیں ادا کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ پھر یہاں ایک باریک مسئلہ اور بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ جو منت کا مال ہوتا ہے، ویسے جو آپ اپنی سالانہ ماہانہ آمدنی سے آپ صدقہ کرتے ہیں وہ غنی بھی کھا سکتا ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو منت کا مال ہے یہ غنی نہیں کھا سکتا، آپ خود بھی نہیں کھا سکتے۔ ایک آدمی کے گھر میں ایسی بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، اس نے کہا چلو تھوڑا سا صدقہ دے دیتا ہوں، اور اس نے جناب کوئی جانور ذبح کر دیا، اب وہ جانور سے خود بھی کھا سکتا ہے اور اغنیاء کو بھی کھلا سکتا ہے، فقراء کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن اگر اس نے یہ کہی کہ اگر اس بیماری سے میں ٹھیک ہو گیا تو میں یہ صدقہ کروں گا، یہ جانور ذبح کروں گا، اب یہ واجب ہو گیا، اب اس سے خود نہیں کھا سکتا، اس کی ایک شے بھی خود نہیں لے سکتا، یہ سب کا سب پھر فقراء کا حق ہے۔ تو یہ منت کا حکم الگ ہوتا ہے اور عام نفلی صدقے کا حکم الگ ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کیا کہ اگر کسی آدمی نے یہ منت مان لی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، صرف لفظ اعتکاف بھی اس نے کہہ دیا کہ میں اعتکاف کروں گا، یہ نہیں کہا 2 دن کا 3 دن کا کروں گا، تو جب بھی 1 دن کا اعتکاف لازم ہے، اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، روزہ رکھ کر وہ اعتکاف کرے گا۔ اگر کہتا ہے 3 دن کا میں اعتکاف کروں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو پھر بھی 3 دن کا روزہ رکھ کر وہ اعتکاف کرے گا۔ اور تیسرا اعتکاف ہے جو سنت علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے
کہ اگر علاقے کے چند افراد نے اس اعتکاف کا اہتمام کر لیا تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گا، اور اگر علاقے کے کسی بھی فرد نے اہتمام نہ کیا، محلے والا کوئی بھی نہ بیٹھا، تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں نماز جنازہ کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محلے کے چند افراد نے ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نے ادا نہ کیا تو سب کے سب گناہگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 6 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آنے والے نے السلام علیکم کہا تو اس مجلس میں سے ایک آدمی کا وعلیکم السلام جواب میں کہنا واجب ہے۔ اگر ایک کہے گا تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے نہ کہا تو سب گناہگار ہوں گے۔ تاہم اگر سب نے کہہ دیا تو بھی اچھی بات ہے، تو بھی اجر کی بات ہے، لیکن ایک آدمی کا کم از کم کہنا واجب ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ کہلاتا ہے کہ اگر محلے کے چند افراد بیٹھ گئے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گا، کوئی بھی نہ بیٹھا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ سب سے افضل حدیث پاک میں جو آتا ہے اور فقہا نے جو لکھا ہے کہ سب سے بہترین اور افضل اعتکاف وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق وہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں، پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں، پھر اس کے بعد مسجد اقصی میں، پھر اس کے بعد علاقے کی بڑی جامع مسجد میں جس میں زیادہ نمازی ہوں، اس میں سب سے افضل اور بہتر اعتکاف ہے کہ جس میں سب سے زیادہ نمازی ہوں اور سب سے زیادہ جہاں پر لوگ آتے ہوں وہاں افضل ہے۔ پھر اعتکاف کے دوران دینی مسائل کا سیکھنا یہ سب سے افضل کام ہے، لہذا جہاں ان مسائل کے سکھائے جانے کا اہتمام ہو، سیکھنے کا اہتمام ہو، وہاں اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام فرمائے تاکہ 10 دن زیادہ سے زیادہ قیمتی بن سکے اور کچھ سیکھ سکے۔ پھر اسی طرح سے عرض کیا کہ یہ اعتکاف جو کہلاتا ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ یہ اعتکاف گھروں میں خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا عمل تو مسجد میں تھا، ازواج مطہرات گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد ہمیشہ ہمارا معمول رہا کہ ہم گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی، رمضان کے آخری عشرے میں ہم گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ مردوں کے مسائل تو انشاءاللہ یہاں عرض کیے جائیں گے اور گاہے بغیر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اس وقت عورتوں کے اعتکاف کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ عورتیں جہاں اعتکاف کریں گی گھر میں جو ان کی مسجد ہے، مسجد سے میری مراد ان کی مصلح گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہیں، اور گھر میں ایک کمرہ ایسا مختص ہونا چاہیے جو نماز کے لیے خاص ہو، جس میں طہارت پاکی کا لحاظ رکھا جائے۔ گو کہ وہ مسجد والے حکم میں نہیں ہے، لیکن آدمی کوشش کرے کہ وہاں چھوٹے بچے نہ آئیں اور نجاست اور گندگی نہ پھیلائیں۔ آپ کے گھر میں ایک جگہ ضرور مقرر اور متعین ہو جو جائے نماز ہو، جہاں جا کے نماز پڑھی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، کہیں بھی نماز پڑھیں گی گھر میں نماز تو ہو ہی جائے گی، لیکن جب ہمارے گھروں کے اندر جناب وہ بیڈ روم بھی ہے، ٹی وی لانچ بھی ہے، اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، تو پھر ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں ایک جگہ ایسی بھی ہو جس میں ہم نماز پڑھا کریں۔ ہمارے گھر میں جگہ وضو کی علیحدہ سے بنی ہوئی ہونی چاہیے، اور وہ جگہ ایسی بنی ہو کہ جس کا رخ قبلے کی طرف ہو، تاکہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر ہم وضو کریں۔ واش بیسن میں وضو کر لیتے ہیں، وضو تو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بغیر عذر کے آپ اس میں وضو نہ کیا کریں۔ بیٹھ کے وضو کرنا وہ مستحب ہے، سنت کے درجے میں ہے، اور اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وضو تو ہو جائے گا، لیکن بہرحال ثواب میں کمی ہے۔ ہم اس طرح سے کیوں نہ کریں جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور بیت الخلاء کے اندر جہاں یہ اہتمام ہوتا ہے وضو کرنے کا، تو وہاں تو آدمی دعائیں پڑھنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وضو کی دعائیں تو نہیں پڑھ سکتا۔ وضو کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ وضو کا آغاز کریں۔ کم از کم اور بھی بہت ساری دعائیں، 3 دعائیں تو ضرور پڑھ لیا کریں۔ آغاز میں بسم اللہ پڑھیں، اور بیچ میں وسط میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ اللہم اغفر لی ذنبی، میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرا گھر میرے لیے کشادہ فرما، گھر کشادہ فرما۔ گھر سے مراد 2 گھر ہیں، دنیا کا گھر بھی ہے کہ اللہ اس گھر میں میرے لیے کشادگی پیدا فرما، کہ گھر
رقبے کے اعتبار سے تو کشادہ ہے، لیکن اندر آدمی جاتا ہے تو سکون نہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، گھر میں بے قراریاں اور پریشانیاں ہوں تو سکون نہیں ہے، یہ گھر اس کے لیے وسیع نہیں ہے۔ اور ایک گھر رقبے کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا ہے لیکن سب آپس میں ایسی محبت سے رہتے ہیں، وہاں گھر میں سکون ہے، وہاں گھر اس کے لیے وسیع ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اور اے اللہ میرے گھر کو میرے لیے کشادہ فرما۔ دوسرا گھر قبر ہے، قبر جو اصلی گھر ہے، اے اللہ اس قبر کو میرے لیے کشادہ فرما، تا حد نگاہ میرے لیے اس کو وسیع فرما، اور یہ اللہ پاک سے مانگا کریں۔ اور تیسرا جملہ وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق اور میری عطا میں برکت عطا فرما، جو کچھ تو مجھے دے رہا ہے اے اللہ اس سب میں تو مجھے برکت عطا فرما۔ تو یہ بھی کتنی پیاری دعا ہے۔ اور جب وضو میں آپ اختتام کر لیں تو پھر آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو اس کلمے کو کہہ لیتا ہے آداب کے ساتھ وضو کرنے کے بعد، فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات، یہ روزانہ 5 بار آپ اپنے لیے اور میں اور آپ ہم سب اپنے لیے جنت کے دروازے 5 بار کھول سکتے ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، پھر یہ بھی پڑھ لیجئے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا، واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا۔ تو یہ دعائیں آپ کہاں پڑھیں گے؟ جب آپ باتھ روم سے باہر وضو کریں گے، تو اندر تو اللہ کا نام نہیں لے سکتے، وہاں تو اگر آپ اندر جانے کی دعا بھول گئے تو وہاں حکم تو یہ ہے کہ آپ دل میں تو دعا پڑھیں گے، آپ زبان سے نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر اہتمام کیا جائے، وضو کی جگہ بنائی جائے، اور اگر اب تک نہیں بنی ہوئی ہے تو اب بھی اہتمام کر سکتے ہیں، کسی کونے میں کنارے میں کہیں جگہ دیکھ کر آدمی وضو کی جگہ بنا لے جہاں ہم وضو کر لیا کریں، اور سنت کے مطابق وہاں وضو ہوا کریں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے گھروں کے اندر بھی اہتمام ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گھروں میں خواتین اس جگہ پر اعتکاف کریں گی کہ جہاں ان کی جو جائے نماز ہے، جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے، چاہے وہ ایک کمرہ ہے یا ایک کمرے کا آدھا حصہ ہے یا ایک کنارہ ہے، تو اس پورے ایک کمرے کا بھی وہ ارادہ اور نیت کر سکتی ہیں کہ ہم نے اس ایک کمرے کے اندر اعتکاف کرنا ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جتنی جگہ سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، خواتین کی جتنی جگہ سے ضرورت پوری ہو جائے، جہاں آرام سے وہ لیٹ سکے، آرام سے وہ بیٹھ سکے، ذکر اذکار کر سکے، نماز و تسبیح پڑھ سکے، ذکر و اذکار عبادات میں مشغول ہو سکے، اتنی جگہ کو وہ گھیر لے اور چادر باندھ لے۔ جس طرح سے مرد حضرات مسجد میں چادر باندھتے ہیں، اسی طرح سے وہ گھر میں بھی چادر باندھ لے۔ چادر باندھنا فرض نہیں، واجب نہیں، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور وہ مستحب اس لیے ہے تاکہ اعتکاف کرنے والے کو یکسوئی حاصل ہو جائے، تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ اعتکاف میں ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی بےہودہ کلام اور لغو بات نہ کرے، اس لیے چادر باندھنے کا حکم ہے۔ تو اب وہ ماں بہن جس حصے کی چادر باندھ کا ارادہ کرے گی وہاں اس نے اعتکاف کرنا ہے۔ اس جگہ سے اگر باہر ایک لمحے کے لیے بھی بغیر ضرورت کے قدم رکھے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں حاجات شرعیہ، کہ شرعی ضرورت ہے، طبعی ضرورت ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، تو ان تمام مسائل کے لیے اگر وہ نکلے گی اور اس جگہ سے جائے اور وضو کر کے پھر فوری اپنی اس جگہ پر آئے جائے، اعتکاف پر آئے اور وہیں آ کر بیٹھ جائے۔ کسی سے بات چیت کرنی ہے، گھر والوں سے، بچوں کو سمجھانا، بڑوں کو سمجھانا، سارے اس کی جائے اعتکاف میں آ سکتے ہیں، یہ باہر نہیں جا سکتی۔ سارے آ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں جب بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ اپنے اس جگہ سے، اپنے حجرے سے باہر نہ جائے۔ تو اس پابندی کے ساتھ پھر یہ اعتکاف کرے، اور اعتکاف کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر اور راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرے، ساری رات جاگنے کا اہتمام کرے، خاص کر کے طاق راتوں کو تو ضرور جاگنے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور اسی ہی کے لیے تو اعتکاف کیا گیا ہے، اسی ہی کے لیے تو یہ جناب اتنا مبارک عمل اور اتنی مشقت برداشت کی گئی ہے۔ ہاں، اسی اپنے جائے اعتکاف کے اندر بیٹھ کر ماں بہن چھوٹے موٹے جو کام کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، وہاں ہی بیٹھے بیٹھے کوئی سبزی کاٹنی ہے، پھل کاٹنا ہے، کوئی افطاری بنانی ہے، لیکن وہاں ہی
تو اس لیے اس طرح سے وہ اعتکاف کرے. باقی گھر کے جو دیگر کام کاج ہیں اور جن کاموں کے لیے مستقل طور پر باہر نکلنا پڑتا ہے ان کاموں کو انجام نہ دے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور اگر اعتکاف کے زمانے میں ایام شروع ہو گئے، ایام مخصوصہ، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اور اسی طرح سے اگر شروع سے ہی ایام چل رہے ہیں تو ایام والی عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لہذا جہاں روزے کے لیے رکاوٹ آ گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس میں روزہ شرط ہے. ایک آدمی اعتکاف کے دوران بیمار پڑ گیا، بیماری کی وجہ سے اس نے اگر روزہ چھوڑ دیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ اس کے لیے روزہ شرط ہے. کسی بھی عذر سے روزہ ٹوٹ گیا ہے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. یہ اعتکاف روزے کے ساتھ مشروط ہے. ہاں جب اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس اعتکاف کی بعد میں قضا لازم آتی ہے. جان بوجھ کر توڑے گا تو گناہگار ہوگا، قصدن توڑے گا تو گناہگار ہوگا. کوئی عذر پیش آ گیا ہے اور شدید بیماری آ گئی ہے اور اب بیٹھنا مسجد میں یا اپنی اعتکاف گاہ میں مشکل ہو گیا ہے، باہر نکلنا اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے، تو اب اعتکاف توڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے. اور قضا صرف ایک دن کی قضا آئے گی. 10 دن کے اعتکاف کی نیت کی تھی اور ایک دن ہی بیٹھے کہ دوسرے دن اعتکاف ٹوٹ گیا، 22 رمضان کو اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب جب بعد میں قضا کرے، چاہے رمضان کے اندر ہی قضا کرے یا رمضان کے گزرنے کے بعد کرے. رمضان کے گزرنے کے بعد کرے تو جب بھی روزے کے ساتھ قضا ہوگی، اور رمضان کے اندر ہے تو روزہ تو چل ہی رہا ہے. تو رمضان کے بعد اگر شوال میں اسے اعتکاف کی قضا کرے گی تو جب بھی روزے سے قضا کرے گی. اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ وہ جو قضا اعتکاف کی ایک دن کی ہوگی وہ ایک دن غروب آفتاب سے لے کر دوسرے دن کے غروب آفتاب تک 24 گھنٹے غروب آفتاب سے آغاز ہوگا، دوسرے دن غروب آفتاب پر جا کے اختتام ہوگا، اور رات وہاں قیام ہوگا اور روزہ بھی رکھا جائے گا. تو اس طرح سے ایک دن کی قضا لازم آتی ہے، چاہے وہ 2 دن کے بعد اعتکاف فاسد ہو گیا، 3 دن کے بعد ہو گیا، 4 دن کے بعد ہو گیا، قضا بہرحال ایک دن کی لازم آئے گی، زیادہ دنوں کی نہیں ہے. باقی اعتکاف کے زمانے کے اندر باقی جو پابندیاں ہیں، عرض کیا کہ ہر قسم کی لغو بات سے اپنے آپ کو بچانا. بس آپ یوں سمجھو کہ معتکف صرف ضرورت کی بات کرے، صرف اور صرف ضرورت کی بات کرے، صرف ضرورت کی بات. ضرورت کی بات کیا ہے؟ کھانا منگوانے کے لیے کوئی بات کہنی ہے، کوئی چیز گھر سے منگوانے کے لیے بات کہنی ہے، یہ ضرورت ہے. جو اعتکاف کی ضروریات ہیں، بہت کوئی اور مجبوری آ گئی تو گھر میں کوئی کام بتانا پڑ گیا تو یہ ضرورت ہے. ضرورت کے علاوہ کوئی کلام نہ ہو، کوئی کاروباری کلام. دیکھو جائز ایک الگ چیز ہے، اگر مسجد سے بیٹھ کر وہ کاروبار بھی دیکھ رہا ہے اور ساری دنیا کو جناب چلا رہا ہے اور موبائل پر ایک مستقل رابطہ ہے تو وہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا، وہ تو مقصد ہی ختم ہو گیا. ماں بہن اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر جناب وہ پورے خاندان کی خیر خبر لے رہی ہے اور جناب فون پر فون چل رہے ہیں اور گھنٹے گھنٹے بات ہو رہی ہے، تو اعتکاف کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اعتکاف کے مقصد میں قلت کلام، بہت کم بات سمجھو کہ تاکہ ایک دن میں وہ سوچ لے کہ بس 4-5 باتیں کرنی ہیں، اس سے زیادہ باتیں نہیں کرنی. کم بات. زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کو اللہ کی یاد میں لگانا، ذکر میں لگانا. اور جو آدمی یقیناً اعتکاف کے زمانے میں باتوں میں، بات چیت میں، ان تمام چیزوں میں مشغول ہوگا، وہ سارے معاملات دنیا والے، باہر والے، تمام تر معاملات ترک نہیں کرے گا تو اعتکاف کا مقصد ہی فوت ہے. اور معتکف، یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، وہ فرشتوں کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، فرشتوں کی طرح ہوتا ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے ہر وقت اللہ پاک کی تسبیح میں، اللہ کی بندگی اور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. ان کے سوا کوئی کام نہیں. مسجد میں ہے تب بھی اللہ کی تسبیح میں لگے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی کس کام میں لگا ہوا، اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں. تو معتکف بھی مسجد میں اپنا ڈیرا ڈالتا ہے اور ماں بہن اپنے گھر میں ایک جگہ پر اپنے جگہ کو مخصوص کر لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شباہت فرشتوں کے ساتھ ہے. اب فرشتے نہ تو کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، ان کی یہ ضروریات نہیں. لیکن ہم چونکہ انسان ہیں، ہم بشر ہیں، یہ ہماری ضروریات ہیں. ہم اتنا کھائیں گے، اتنا کھائیں کہ جس سے موت واقع نہ ہو جائے، بس جس سے ضرورت پوری ہو، جس کو عربی میں کہتے ہیں قوت لا یموت. اتنا کھانا جس سے موت نہ واقع ہو. بس
بس تب تو پھر رمضان کا فائدہ ہے، تب تو روزوں کا فائدہ ہے. اور جناب خوب سحری میں کھایا، خوب سحری میں کھایا، پھر 8 بجے قے ہو رہی ہے، الٹیاں ہو رہی ہیں، متلی آ رہی ہے، ہضمہ خراب ہو گیا، کیا روزے کا فائدہ ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ بھر کے پیٹ بھر کے خوب پانی پی لیں گے تو دن کو پیاس نہیں لگے گی. بھئی یہ تو ایسی ہی بات ہے. ایک بیٹری 1 گھنٹہ چارج ہوتی ہے تو 4 گھنٹے لگانا بیکار ہے اس کا. تو اسی طرح سے اگر انسان کا اندر کا مزاج 1 گھنٹہ پیاس برداشت کرتا ہے اور تو آپ 6 گلاس پلائیں یا 10 گلاس اس کو پلائیں، 1 گھنٹے کے بعد اسے پیاس لگے گی. تو بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور عبادت میں خلل واقع ہو، روزے کا مقصد ہو تو ایسا نہ کیا کریں، ایسا نہ کیا کریں. مقصد ہی ہے کہ پیاس لگے، مقصد ہی ہے کہ بھوک لگے. مقصد یہی ہے روزے کا کہ بھوک اور پیاس لگے اور پھر تمہیں غربا یاد آئے، مساکین یاد آئے، جن کے گھروں میں پورا سال کھانے کو نہیں ہوتا، وہ تمہیں کیسے یاد آئیں گے؟ جب بھوک لگے گی، پیاس لگے گی تو احساس ہوگا نا، احساس ہوگا. اور صبح سے ہی کھا کے اللہ کا بندہ سو گیا، عصر میں جا کے اٹھتا. ایسوں کو بھی ایسے بھی دیکھتے ہیں، ایسا بھی اہتمام ہے، عصر میں جا کے اٹھا. کیا اس روزے کا فائدہ ہے؟ کیا اس روزے کا فائدہ ہے؟ نہ نمازوں کی خبر، نہ ذکر کی خبر، نہ تلاوت کا احساس، نہ معلوم پہلے عشرہ گیا اس میں کیا پڑھنا چاہیے تھا، دوسرا عشرہ چلا گیا اختتام کو ہے اس میں کیا پڑھنا چاہیے تھا، تیسرا عشرہ آنے والا ہے اس میں کیا پڑھنا ہے. کوئی تیاری ہی نہیں ہے، کوئی اعمال معلوم ہی نہیں ہے. بس صبح سب اٹھے، سب کے ساتھ سحری کر لی، شام کو افطار سب نے کیا، اس نے بھی افطار کر لیا، نمازوں کا شعور ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. اس روزے سے تقویٰ نہیں آئے گا، اس روزے سے پرہیزگاری نہیں آئے گی. یہ وہ روزہ نہیں ہے جس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے الصوم لی وانا، کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزئ بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. وہ ایسے روزے کا بدلہ اللہ پاک نہیں ہے. وہ روزہ ہے کہ جس میں آنکھیں بھی پابند تھیں، جس میں کان بھی پابند رہے، جس میں زبان بھی پابند رہی، جس میں دل بھی پابند رہا، جس میں ہاتھ اور پاؤں بھی پابند رہے، احساسات اور سوچیں بھی پابند رہی، اور ان تمام اعضاء کو خیر میں استعمال کیا ہے. وہ روزہ پھر مغفرت کا ذریعہ بنے گا، وہ روزہ جہنم سے ڈھال بنے گا. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک پھاڑ نہ دے بندہ اس کو. کس سے پھڑتا ہے؟ جھوٹ سے تو پھڑ جاتا ہے، جھوٹ سے وہ ڈھال خراب ہو گئی، بیکار ہو گئی. تو اس لیے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس اہتمام کے ساتھ روزے بھی ہو اور آخری عشرے کا اعتکاف بھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کروایا کرتے تھے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کو تم رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ان طاق راتوں میں بھی زیادہ تر امکان 27ویں شب کا ہے، 27ویں شب کا ہے. تو بھئی آپ 9 راتیں ساری ہی جاگ جائیں تو خیر ہی خیر کی بات ہے، 10 راتیں سبھی سب جاگ جائیں تو خیر کی بات ہے. نہیں تو 4 یا 5 راتیں جو طاق عدد بنتے ہیں ان کا تو ضرور ہی ساری رات جاگنے کا اہتمام کیا جائے، اللہ کی بندگی ہو. اور مردوں سے یہ درخواست ہے، اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، جو ساری رات اگر عبادت کرتا رہا اور ساری رات جاگتا رہا، فجر کی نماز اگر اس نے باجماعت نہیں پڑھی تو ثواب ختم ہو جائے گا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عشاء اور فجر بھی باجماعت ادا ہو، باجماعت ادا ہو. ہماری امت نوافل کا بہت اہتمام کر لیتی ہے، بہت کسی نہ کسی درجے میں. رمضانوں میں چلو نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، پھر طاق راتوں میں اہتمام ہوتا ہے، پھر 27ویں شبوں کے اندر مساجد بھر جاتی ہیں. لیکن یہ نفل کی حد تک ہے، فرائض کا بھی اہتمام کرو بھائی، فرائض کا اہتمام. جن چیزوں کو اللہ پاک نے فرض قرار دیا ہے ان پر آؤ، جن چیزوں کو اللہ پاک نے واجب قرار دیا ہے ان کا اہتمام کرو، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے حراموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. چاہے مال حرام کا ہو، چاہے بات حرام کی ہے، چاہے دیکھنا حرام کا ہے، چاہے کھانا حرام کا ہے، چاہے پینا حرام کا ہے، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ماحول اور معاشرے کو حرام سے پاک کرو. تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور پھر طاق راتوں میں خاص طور پر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے.
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس رات کو اترتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ایمان والوں کو تلاش کرتے ہیں۔